السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو وے انفو کے پیارے دوستو، اللہ کے لامکاں سے مقام میں آنے اور کائنات کو تخلیق کرنے سے شروع ہونے والے سلسلے کا 12واں پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو کائنات کی ابتدائی تخلیق سے حضرت شیث علیہ السلام تک تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ ان ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور وفات تک کے مکمل حالات و واقعات بتائیں گے اور ساتھ بہت ہی دلچسپ معلومات بھی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کنین بن آنوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں نسل میں حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوح روایات میں ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور وہ آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے اور پڑھنے کا درس دیا اور تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی، اس لیے لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ پیارے دوستو، قابیل کی اولاد نے دنیا پر فساد مچا رکھا تھا، زناکاری، شراب نوشی عام تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کی شریعت کا مذاق بنایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت شیث علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نہایت عبادت گزار، نیک، متقی اور سچے انسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبوت ملتے ہی قوم کی ہدایت کے لیے ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا، لیکن لوگوں کو ان کی یہ باتیں بہت ناگوار لگتی، چنانچہ وہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اذیت دینے لگے، حتیٰ کہ آپ نے ان اذیتوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور اپنے ماننے والوں کو اپنے اس ارادہ سے آگاہ کیا۔ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز علاقہ تھا اور لوگوں کو اس علاقے سے ہجرت کرنا بڑا مشکل محسوس ہوا، تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے سامنے یہ سب رکھا کہ اس علاقے کو چھوڑنا غلط ہوگا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر آخر وہ تیار ہو گئے اور وہ بابل سے ہجرت کر کے دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں لوگوں میں درس دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ مریم میں اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ دوسرا سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ پیارے دوستو، معرف القرآن کی تفسیر کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑے سینا ایجاد کیا، ورنہ پہلے لوگ جانوروں کی کھال کو لباس کے طور پر پہنا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ کا استعمال بھی آپ نے لوگوں کو بتایا۔ اسلحہ بھی آپ کی ہی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ ایجاد کر کے بنو قبیل سے جہاد کیا۔ دنیا کا سب سے پہلا جہاد کرنے والا اور قلم سے لکھنے والا شخص حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔
ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر کچھ مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے مطابق ہو جائے تو اچھا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے تبلیغ کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسرا جہاد۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کوشش تھی کہ آل قبیل وعظ و تبلیغ سے راہ راست پر آ جائیں، لیکن آپ کی باتیں ان کو ناگوار گزرتی اور وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور اذیت دیتے تھے، کیونکہ وہ کئی نسلوں سے کفر و شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کو یہ باتیں اچھی نہ لگتی۔ جب وہ باز نہ آئے تو ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ان سے جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی اور بہت سے لوگ حق کی جانب لوٹ آئے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے پوچھا، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اور زیادہ اعمال ہونے چاہیے۔ چنانچہ جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مالک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتوں نے ان کو پروں پر اٹھا لیا اور آسمانوں کی طرف لے گئے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام کی ملاقات مالک الموت سے ہو گئی۔ ساتھ لے جانے والے فرشتے نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کا مالک الموت کے فرشتے سے تعارف کروایا تو وہ کہنے لگے، واہ، اللہ نے مجھے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں۔ میں حیران تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں تو چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے اور پھر مالک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کو لے کر اختلاف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جنت میں زندہ ہیں اور سورج کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور طلوع آفتاب کے مقام پر بھی آپ کی وفات کی روایات ملتی ہیں، واللہ عالم۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ چھٹے آسمان پر ہیں۔ سورہ مریم کی آیت کی تفسیر کے مطابق کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے اور بعض نے اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مرتبہ لیا ہے اور بعض چوتھے آسمان کو مراد لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت مالک الموت اللہ سے اجازت لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور ساتھ رہنے کی اجازت مانگی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ایک سفر پر نکلے تو مالک الموت نے بھی روزہ رکھا اور ساتھ ہو لیے کہ راستے میں کچھ بکریاں دیکھیں تو مالک الموت کہنے لگے کہ روزہ افطار کے لیے ان بکریوں میں سے کوئی بچہ لے لینا چاہیے۔ تو ادریس علیہ السلام کہنے لگے کہ تم مجھے چوری کرنے کا کہہ رہے ہو، آئندہ خیال رکھنا، رزق اللہ تعالیٰ خود ہی وقت پر پہنچا دے گا۔ شام کو افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا عطا کیا تو ادریس علیہ السلام نے مالک الموت کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام اور مالک الموت عبادت کرنے لگے تو حضرت ادریس علیہ السلام ایک وقت کے بعد تھک گئے اور سستانے کے لیے لیٹ گئے۔
لیکن جب انہوں نے مالک الموت کو عبادت کرتے دیکھا کہ وہ بڑے پرسکون انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان پر تھکاوٹ کا کوئی اثر بھی نہیں، تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ ادریس علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اگلے دن اور پھر اس سے اگلے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، تو ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں لگتے۔ اب مالک الموت کو اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا، تو ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ کی طرف سے آپ کو میرے بارے کوئی حکم دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے، اور میں اللہ سے اجازت لے کر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تو جس وقت سے میرے ساتھ ہے، اس دوران کیا کسی کی روح قبض بھی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، یہ دنیا میرے سامنے ایک تھال کی صورت ہے، جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے، میں فوراً اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، جیسے کوئی دسترخوان پر بیٹھا ہوا کھانے کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ جس ذات کے واسطے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس ذات کے واسطے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جس پر مالک الملک نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو ادریس علیہ السلام کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ موت کا ذائقہ چکھوں، اس لیے میری روح قبض کرو، بعد میں لوٹا دینا۔ مالک الموت نے اللہ سے اجازت لے کر ان کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ دیکھنے کی خواہش کی، تو مالک الملک نے اللہ کے حکم سے وہ بھی پوری کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے جنت دیکھنے کی خواہش کی، تو جب وہ جنت میں داخل ہوئے تو وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ نے بہت راحت محسوس کی، وہاں کے پھل کھائے، پانی پیا، اور جب مالک الموت نے آپ کو جنت سے باہر آنے کا کہا تو ادریس علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ میں نے چکھ لیا۔ اور ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، وہ بھی میں ایک بار ہو چکا ہوں۔ اللہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جنت سے جنتی نہیں نکالے جائیں گے۔ جب مالک الموت نے یہ سب اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میرا بندہ ٹھیک کہتا ہے، اسے اب جنت میں ہی رہنے دو، واللہ عالم۔ پیارے دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی و موت کے حالات و واقعات کا تفصیل سے ذکر کریں گے، اس لیے چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔